الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده حب الوطن من الایمان. کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں دشمن رہا دور جہاں ہمارا. معزز قابل قدر اساتذہ کرام اور گاؤں سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور جامعہ سندھی نگر کے عزیز طلبہ، آج میں ان جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک بتلانے جا رہا ہوں، جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروایا. محترم سامعین، جس وقت اس ملک ہندوستان میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنے شاکرانہ اور عیارانہ جال سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، باشندگان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، ایسے وقت میں جس نے سب سے پہلے عالم بغاوت کو بلند کیا وہ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. بزرگوں، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا وہ ایک گولی تھی جس کے نکلتے ہی انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی تھی. ہندوستان کے چپے چپے کے اندر آزادی کے لہریں، آزادی کے پرچم لہرانے لگے. اپنے مرمدے درس پر بیٹھ کر پڑھانے والے یہ علماء اور اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر یہ بزرگان دین اور یہ علماء اپنے اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان جہاد کی طرف نکل پڑے تھے. تب جا کر یہ ہمارا ملک آزاد ہوا. اپنے مدرسوں اور مدارس کو اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان جہاد کی طرف نکل پڑے اور ان انگریز اور یہ رنگ کے گورے اور دل کے کالے انگریزوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. اور علامہ اقبال کا وہ شعر جس کے وہ مصداق بن گئے تھے، فرمایا میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ کارواں ایک لمبی طویل مسافت طے کرتے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے اور ایک لمبا سفر ہے. وقت غیور فرزندوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. اگر اس ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے علماء اور مسلمان اور برادران وطن حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، ٹیپو سلطان وغیرہ جیسے شہید اعظم اس اگر میدان کے اندر نہ آتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا. اس خوشی کے موقع پر ہم ہمارے مہاتما گاندھی جی، بھگت سنگھ، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر راؤ امبیڈکر وغیرہ کو کیسے فراموش کیا جاتا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، اس مرتبہ ہم نے یہ 76واں یوم آزادی منایا ہے اور ہمارے بزرگان اور عظیم رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے مہمان سندھی نگر سے آئے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے بنا سے یاسین صاحب تشریف لائے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آنے کو قبول فرمائے. اس بات پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.